میں آنی چاہیے کہ یہ عزت و ذلت کا مالک نہیں ہے. پاکستان کے تمام ادارے اپنی اپنی آئینی حدود کے اندر کام کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے بہت نیک شگن ہے. پاکستان کو اس کی ضرورت بہت عرصے سے تھی اور اگر دیر آئے درست ہو گئے ہیں تو عمران خان کی وجہ سے دوبارہ کوئی غیر آئینی قدم جو ہے وہ نہ کوئی ادارہ اٹھائے گا اور نہ کسی کو ادارے کو اٹھانے کی ضرورت ہے اس جیسے شخص کے لیے جس نے اپنے دور حکومت میں صرف جو ہے وہ گھڑیاں بیچ کے کھائیں, جس نے زمینیں بیچ کے کھائیں, جس نے فرا گوگی فرنٹ مین رکھی ہوئی تھی, جن کی پنکی پیرنی ہیرے وصول کر رہی تھی. تو یہ تمام کارنامے جس شخص نے سر انجام دیے اس کے بعد اس کو مزید اس ملک پہ مسلط رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یہ بار بار جو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, ایک طرف کہتا ہے میں بہت مقبول لیڈر ہوں, میرے سے بڑا مقبول لیڈر پاکستان کی ہسٹری میں کوئی نہیں آیا. تو بھائی اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا. عوام کی طاقت پہ جو لوگ بلیو کرتے ہیں, جو جمہوری لیڈر ہوتے ہیں, جو آئینی طور پر پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں, وہ عوام کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں. وہ منتیں ترلے نہیں کرتے. وہ جو ہے وہ جا کر چھپ چھپ کے نہ امریکیوں سے اور نہ کسی اور سے میٹنگز نہیں کرتے. وہ عوام کی طاقت پہ پھر یقین رکھتے ہیں. اگر تم اتنے مقبول لیڈر ہو, اگر پاکستان کی قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہے, تو پھر ترلے کس چیز کے کر رہے ہو؟ دھمکیاں کس چیز کی دے رہے ہو؟ گالی کس چیز کے لیے دے رہے ہو؟ پھر ان گالیوں کی ضرورت کیا ہے؟ پھر عوام کی طاقت پہ بھروسہ کرو اور جنرل الیکشن آئے گا تمہیں پتہ چل جائے گا. پھر جنرل الیکشن میں 272 سیٹوں پہ کھڑے ہونا, پھر تمہیں بتائیں گے آٹے اور دال کا بھاؤ کیا ہوتا ہے. اور یہ ایک اور بھی آپ نے شوشہ سنا کل رات کو سے جو چل رہا تھا کہ جی کوئی بیہائنڈ دا سینز نام کی کوئی ڈاکیومنٹری آ رہی ہے اور وہ بیہائنڈ دا سینز جو ہے وہ شریف فیملی کے بارے میں ہے اور وہ نیٹ فلکس پہ پتہ نہیں کہاں کہاں آ رہی ہے, جس کو جو ہے ریفیوز رات کو ہی کر دیا تھا. اور جن چند لوگوں نے انٹرنیشنل جرنلسٹ نے یا کسی نے اگر وہ کی تھی, انہوں نے ڈیلیٹ کر دی, معذرت کی. ان بے شرموں کا اندازہ لگائیں کہ ان کے پیڈ جو اکاؤنٹس ہیں وہ سب آج بھی ان کے وہاں پر وہ موجود ہے. میں صرف عمران خان صاحب کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں. عمران خان صاحب بیہائنڈ دا سینز کی بات آپ اور آپ کی پارٹی نہ کیا کرے, چونکہ بیہائنڈ دا سینز جو آپ کے کرتوت ہے نا, جو آپ کا ماضی اور آپ کا حال ہے نا, وہ اتنا گندا اور گھنونا ہے کہ نہ اس پہ بات ہو سکتی ہے, نہ وہ کسی سے کی جا سکتی ہے, نہ کسی کو دکھائی جا سکتی ہے. سو بیہائنڈ سینز کی بات کریں گے تو بیہائنڈ دا سینز آپ کا بہت گندا ہے. سو شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر مت مارے, ورنہ آپ کا ایسا ایسا بیہائنڈ دا سینز نکلے گا کہ آپ کو, اور آپ کو پتا ہے, مزے کی بات ہے, آپ کو نہیں پتا آپ کے بیہائنڈ دا سینز کیا ہے, آپ کو پتا ہے, آپ جانتے ہیں. سو مہربانی کریں بیہائنڈ دا سینز کی بات نہ کیا کریں, اس کے اوپر کے بعد ڈاکیومنٹری اور کتابوں کی بات بھی نہ کیا کریں, کیونکہ جو ڈاکیومنٹری اور جو کتابیں آپ کے بارے میں لکھی جا چکی ہیں. میرا پرابلم یہ ہے کہ میں خاتون ہوں اور مجھے ہماری تربیت یہ ہے ہمارے لیڈر کی کہ ہمیں بلو دا بیلٹ نہیں جانا. ادروائز, اور یہ بلو دا بیلٹ نہیں ہے, حقیقت ہے, ہم آپ کا پالا ان سیاسی مخالفین سے پڑا ہے جن کے اندر ظرف موجود ہے کہ بہت ساری باتیں جو سچ ہیں, جو حقیقت ہے, جن کو جو آپ کا ماضی اور آپ کا حال ہے, ان کے اوپر جان کر بھی ہم بات نہیں کرتے. بیہائنڈ دا سینز کی ہم بات نہیں کرتے, ورنہ بیہائنڈ دا سینز جو ہے وہ بنی گالا میں کیا ہوتا ہے, بیہائنڈ دا سینز آپ کیا کرتے رہے ہیں, بیہائنڈ دا سینز آپ کا ماضی کیا تھا, یہ سب کو پتا ہے. سو اس لیے یہ بیہائنڈ دا سینز کی بات آئندہ میں آپ کے منہ سے اور آپ کی پارٹی کے منہ سے نہ سنوں, ورنہ بیہائنڈ دا سینز جو ہے وہ بات کرتے ہوئے بات بہت دور تلک چلی جائے گی. اور آخری بات جو اس حوالے سے میں نے کرنی تھی کہ کل آپ نے اسی موصوف کی تقریر میں سنا کہ جس میں اس نے کہا کہ دیکھیں جی سفارتکاری کیا ہے کہ بائیڈن نے یہ بیان دے دیا پاکستان کی جو ہے وہ خلاف اور پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے خلاف. تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. جب تم پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو جلسوں میں ڈسکس کرو گے, جب تم ایک سابق وزیر اعظم ہوتے ہوئے جب اثاثوں کے بارے میں کہو گے کہ یہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے, تو دنیا کو کہنے میں کیا امر مانے ہوگا؟ یہ تم فیڈ کر رہے ہو, یہ تم فیڈ کر رہے ہو کہ پاکستان کے ٹکڑے ہونے چاہیے, یہ تم فیڈ کر رہے ہو کہ پاکستان کے اوپر جو ہے اٹیک ہو جانا چاہیے, یہ تم فیڈ کر رہے ہو. لیکن یہ ہے شہباز شریف اور ان کی حکومت کی سفارتکاری, اور یہ ہے, اس کو کہتے ہیں ورلڈ کپ جیت کے لانا. تمہاری طرح فیک ورلڈ کپ جیت کے نہیں لائے. امریکی سفارت خانے کو اور ان کے ترجمان کو یہ بیان, امریکی صدر کا کہا ہوا بیان واپس لینا پڑا. اسے کہتے ہیں سفارتکاری, اسے کہتے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ, اسے کہتے ہیں اپنے قدموں پہ کھڑے ہونا, اسے کہتے ہیں خوددار قوم ہونا, اسے کہتے ہیں حقیقی آزادی.
تم جیسے فراڈ شخص کے منہ سے جو پلے کر رہا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ, پاکستان کی لوگوں کے ساتھ, ان کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے اور فراڈ کر رہا ہے ٹوٹل. وہ بتا رہا ہے کہ امریکہ سے آزادی کیسے لیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ, کہ ان کو اپنے 24 گھنٹے کے اندر اپنے صدر کے بیان کو واپس لینا پڑا. امریکی صدر کے بیان کو مجھے نہیں لگتا, میں نے اپنی کم از کم میری یادداشت میں نہیں ہے کہ کبھی کوئی بیان واپس لیا گیا ہو. تو یہ پہلا بیان ہے, یہ پہلی حقیقی آزادی ہے, یہ پہلا حقیقی ایبسلیوٹلی ناٹ, ایک نواز شریف نے کہا تھا, ایک شہباز شریف کے دور میں ہوا ہے کہ جب ہمارے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں بات کی گئی تو ہم وہ پوری قوم ہے سوائے اس فتنے کے یا اس کے چند پیروکاروں کے, کہ جو پاکستان کی قوم کھڑی ہے سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنے ہر اثاثے کا, اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے. اور یہ سپر پاورز کو بھی یہ بات ایکسیپٹ کرنی پڑی. اور آج جو ہے میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میرے ملک میں ایک ایسی حکومت ہے جو پاکستان کا دفاع کرنا جانتی ہے. میرے ملک کے وہ ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ ان کے ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہوں, ہماری سالمیت ہو, ہماری آزادی ہو, اس کے اوپر کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. اور اس کے بعد عمران خان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اور اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جس کو وہ امپورٹڈ حکومت کہتا ہے, اس اصلی حکومت نے اس امپورٹڈ فتنے کو جو ہے, فورن فنڈنگ فتنہ جو ہے, اس کو اس کی اوقات دکھائی ہے. اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک اپنے حقیقی نمائندوں کے جو ہے وہ ہاتھ میں ہے اور محفوظ ہے اللہ کے فضل سے. اس جیسے فتنے کو جو ہے, جیسے ہم نے باقی فتنوں سے ہمیں لڑنا آتا ہے, اس فتنے سے بھی لڑنا آتا ہے. اور اگر اس فتنے نے اپنی تان نہ بدلی, اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, لانگ مارچ نہیں ہوگا, لکھ لیجئے کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھر پیچھے دیکھ رہا ہے, مجھے کوئی گارنٹی دے دے تو میں نکل آؤں. گارنٹی اس کو ملے گی نہیں اور یہ لانگ مارچ کر نہیں سکتا, کیونکہ اگر گارنٹی کے بغیر لانگ مارچ کرنے آئے گا تو یہ جانتا ہے کہ حکیم رانا ثناء اللہ اس کا کریں گے کیا, اس کا حال کیا ہوگا. اور یہ پھر اس لیے نہیں ہے کہ ہماری کوئی سیاسی مخالفت ہے, یہ ہمارا ملک ہے, اس کے اوپر ہم ایک کیپٹل کے اوپر ایک فتنے کو چڑھائی کرنے کی اجازت کیوں دیں گے؟ ہمیں نہیں دینی چاہیے. ریاست پاکستان ہے, مذاق نہیں ہے. یہ عمران خان کی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ جب دل چاہے گا یہ آ جائیں گے, توڑ پھوڑ کریں گے, پھر یہ واپس چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. اور ہم ہر فتنے سے لڑنا اور ہر فتنے کو اس کی اصل حیثیت اور دکھا دیں گے. پنجاب میں 2 نشستیں تھیں جن پر آپ کے امیدوار جی, اور وہ دونوں نشستیں آپ لوگ ہار گئے, جبکہ 2 پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے, انہوں نے عمران خان کو شکست دی. کیا وجہ؟ اب تو نہ تو عمران خان کے ساتھ علیم خان ہے, نہ جہانگیر ترین ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ ہے, کوئی بھی نہیں ہے, پھر بھی وہ عمران خان 2 نشستیں جیتی. اس میں آپ لوگوں کی کوئی کمیاں, غلطیاں ہیں, یا پبلک کا اعتماد عمران خان کے اوپر بڑھ رہا ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتی. میں سمجھتی ہوں کہ وہ مقبول نہیں ہوا, ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں. اور غلطیاں نہیں ہیں, مجبوری ہے ہماری. دیکھیے آئی ایم ایف کے اس شوکت ترین کے ذرا نکال کے دیکھیے نا, انٹرویوز آپ کے پاس موجود ہوں گے, جس کے اندر اس نے کہا کہ وہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ پیٹرولیم لیوی اس کو 50 روپے پہ لے کے جانی ہے, جس میں اس نے کہا کہ وہ وعدہ کر کے آیا ہے, وہ سائن کر کے آیا ہے پروگرام, جس کے اندر بجلی کا یونٹ اس کو 36 روپے پہ لے کے جانا ہے. یہ تو پاکستان کا بیڑا غرق کر کے سائڈ پہ ہو گیا. سو پاکستان کو, اور میں بار بار پاکستانی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ ڈیفالٹ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. جو شری لنکا بنانے کی پاکستان کو دھمکیاں دیتا تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس پاکستان چلانے کے لیے پیسے نہ رہیں. اور جب پاکستان کے پاس پاکستان چلانے کے لیے پیسے نہ رہتے تو پھر پاکستان کی عوام کو 200 روپے بھی نہیں, پھر شاید 400-500 روپے لیٹر پیٹرول بھی شاید نہ مل پاتا. سو یہ فیصلے جو ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے کیے, یقیناً وہ غیر مقبول فیصلے تھے. اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ حکومت میں ہونے کے نقصانات ہوتے ہیں. پاکستان کوئی امریکہ کی طرح کا یا کوئی ترقی یافتہ ملک نہیں ہے جہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. آپ بجلی کے بل جو ہے اگر بڑھ رہے ہیں تو لوگ ریئیکٹ نہیں کریں گے, اگر پیٹرولیم کی پرائسز بڑھانی پڑ رہی ہیں حکومت کو تو اس کے اوپر عوام خوش ہوگی, ایسا نہیں ہے. اور ظاہر ہے یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب عمران خان حکومت میں تھا تو وہ تمام تر ضمنی انتخابات ہار رہا تھا, تمام تر. ہم جو ہے وہ ہم بھی ضمنی انتخابات اسی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ ہار رہے ہیں. اور مجھے امید ہے, اور ہماری جو مجھے ابھی تک معلوم ہے میری پارٹی کے حوالے سے, لایا عمل یہ ہے کہ جو ہم نے فیصلے کرنے تھے پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے, بجلی کے حوالے سے, وہ ہو گئے. اب اس کے ریورسل کا ٹائم ہے انشاءاللہ تعالی, اور یہ ریورسل کر کے ہم جنرل الیکشن میں مجھے امید ہے کہ اپنے اسی جو ہمارا خدمت کو ووٹ دو اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا اس کے ساتھ واپس جائیں گے. اور عام آدمی جو ہے وہ ہماری کارکردگی سے جس طرح
مطمئن ہوگا اس طرح کا رزلٹ ہمیں مل جائے گا. تو یقیناً یہ وہ اتنا مقبول نہیں ہوا. ہماری غلطیاں ہیں, ہمارے کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے یہ رزلٹ ہمیں دیکھنے کو ملا. یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز جو عمران خان نے پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف نہیں چاہتے کہ ابھی انتخابات, تو کیا نواز شریف اتنے زیادہ مضبوط ہے باہر بیٹھ کے؟ بہت شکریہ یہ یاد کرانے کے لیے پاکستان کی قوم کو بھی اور مجھے بھی. وہ جو چلا تھا نواز شریف کی سیاست ختم کرنے, جس کو بہت شوق تھا کہ نواز شریف, آپ کو یاد ہے ان کے سارے لوگ کہتے تھے نواز شریف کا صفحہ ختم ہو گیا, نواز شریف کا نام ختم ہو گیا, سیاست ختم ہو گئی. آج بھی پوری سیاست کا محور نواز شریف صاحب ہیں, اور نواز شریف صاحب کے کہنے پر ہی پاکستان کے فیصلے ہوں گے, کسی کو اچھے لگے کسی کو نہ اچھے لگے. اور یہ وہ بچہ ہے, میں چونکہ ماں ہوں میں اس کو زیادہ ریلیٹ کر سکتی ہوں, اور لوگ سمجھ پائیں گے کہ جس بچے کا پیمپر گندا ہو گیا ہو نا اور پیمپر بدلا نہ جا رہا ہو تو وہ بیچارہ اتنا ہی روتا ہے, اور ایسے ہی روتا ہے بلبلا کے جیسے اس وقت عمران خان رو رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ اس الیکشن میں عمران خان نے بھرپور جو جی کیمپین ہے وہ چلائی, بہت سارے جلسے کیے, ہر حلقے میں خود گئے, لیکن مسلم لیگ نون کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی. مریم لندن چلی گئی, حمزہ صاحب بھی باہر نہیں نکلے, تو کیوں, کیا وجہ ہے, کیوں دلچسپی؟ آپ درست کہہ رہے ہیں. اس کے اوپر پہلے تو یہ ہے کہ یہ الیکشنز اس لیے بھی سب اس لیے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا ان الیکشنز سے کیا فائدہ ہوا, سوائے کروڑوں روپیہ لگنے کے اس الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکا. یہ سیٹیں اب بھی خالی ہیں اور ان سیٹوں پہ پھر 2 مہینے بعد شاید دوبارہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. سو یہ تو اس کا ایک طریقہ ہے, طریقہ واردات ہے کہ وہ صرف تنگ کرنا چاہتا ہے, وہ صرف جو ہے وہ اپنی ایک جھوٹی انا اور گھمنڈ جو ہے اس کی خاطر اس نے پاکستان کی پوری ریاست کو استعمال کرنا ہے. اور ہم یقیناً وہ اس طرح کی اگریسو الیکشن کیمپین ون ادر فار دا ریزن ہم نہیں کر سکے, اور یقیناً اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. یہ بتائیے گا کہ جو بھی ہے ضمنی انتخابات نے ایک چیز تو واضح کر دی کہ عمران خان آج بھی پاپولر لیڈر ہے, اور وہ کہ اگر آپ اس بیانے پہ بھی آتے ہیں کہ اس کی اپنی سیٹیں تھیں تو 2018 کے جو الیکشن ہوئے تو اس کو بھی آپ کہتی ہیں کہ وہ درست ہوئے تھے, جو آپ کا بیانیہ تھا کہ یہ اس کو لایا گیا تو وہ بھی منفی ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کی صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں جو آپ کی اپنی تھی وہ بھی آپ لوز کر گئے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, ایک تو صوبائی حکومتوں کا جو اثر ہے اس کو نظر انداز مت کیجیے, اور اس تمام باتوں کے باوجود پھر اس بے شرم آدمی نے کیا کہا, وہ بے شرم آدمی پھر الیکشن کمیشن کے اوپر چڑھ دوڑا, اور اس نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ ایک سیٹ جو وہ ہار گیا اس کے اوپر دھاندلی ہو گئی, باقی ساری جو سیٹیں ہیں وہ فیئر تھی. مطلب یہ آدمی پاگل ہو چکا ہے. اور اس کی جو جہاں تک یہ صوبائی نشستوں کا معاملہ ہے, یقیناً اس پر صوبائی حکومتوں کا بہت کردار ہوا کرتا ہے. فیصل نیازی کو جس طرح سے سپورٹ کیا جا رہا تھا, جس طرح سے صرف مجھے پتا چلا صرف فیصل آباد کے ایک حلقے میں 250 FIR ہوئی ہیں ہمارے پارٹی کے ورکرز کے اوپر, پارٹی کے چیئرمینز کے اوپر. تو جو صوبائی حکومت کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے وہ بھی پوری طرح استعمال ہوا. اور یقیناً جیسے میں نے کہا کہ ہمیں جو غیر مقبول فیصلے ہیں ان کی سزا بھگتنی پڑی, اور وہ جسٹیفائڈ ہے. پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس کا رائٹ ہے کہ اگر اس کو تکلیف ہے, بجلی کے بلوں پہ بہت لوگوں کو تکلیف ہے, اور پاکستان کی حکومت کو اس بات کا پورا احساس ہے. سو جیسے میں نے کہا اور خواہش کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ تعالی جو مشکل فیصلے تھے اس کا وقت گزر گیا, اب اچھے فیصلوں کا ٹائم ہے. مجھے امید ہے کہ پیٹرولیم پرائسز کی قیمت میں بھی کمی ہوگی آنے والے دنوں میں, اور بجلی کے بلوں کے حوالے سے بھی ایک کمپریہنسو پلان جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے جس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. عمران خان سے اختلاف سیاسی ہو سکتا ہے, آپ کا ہونا بھی چاہیے. کیا اپر ہاؤس کے ایک بزرگ ممبر کو یہ بات کر کے بعد میں آپ اس عمل کی حمایت کرتی ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائے گا کہ ایسر اقبال صاحب نے کہا ہے کہ جو بائیڈن نے جو بات کی ہے بحیثیت باپ کی کی ہے, یہ رشتہ دونوں لیگ نے کب سے قائم کیا ہے؟ ایک تو پیارے بھائی پھر وہ بات کی ہے نا آپ نے, کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ فیک اکاؤنٹ تھا, اور وہ فیک اکاؤنٹ سے وہ پوسٹ کی گئی تھی جس کے اوپر آپ نے سوال پوچھ لیا. یہی پرابلم ہے. سوئمنگ پول, سر میں آ رہی ہوں, سوئمنگ پول بنا ہو یا نہ بنا ہو وہ آپ خبر چلا دیتے ہیں, آپ کے مطابق وہ سوئمنگ پول بنا ہوتا ہے جو نہیں بنا ہوتا. سو آپ کی جو خلا میں آپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایکچولی حقیقت میں نہیں ہوتی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک عمران خان کی بات ہے,
اور وہ تو یہ بھی کہتا ہے اس کو زہر دے کے مارنے لگے ہیں، وہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے میری جان کو خطرہ ہے، وہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے میری گندی ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ تو بہت کچھ کہتے ہیں بھائی. ان کی ہر بات میں اگر سچائی آپ کو نظر آتی ہے تو آپ کو سلام ہے میرا. لیکن وہ جتنے سچے اور ماشاءاللہ صادق اور امین ہے وہ پاکستان کی قوم نے 4 سال میں دیکھ لیا ہے بڑے اچھے طرح سے، اور اس کے منہ سے بھی سن لیا ہے کہ وہ کتنا سچا ہے، وہ ہر چیز کو پلے کیسے کرتا ہے، وہ ہر چیز کو جو ہے وہ استعمال کیسے کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے. تو بائی دا وے اعظم سواتی صاحب کا جس دن انہوں نے یہ الزام لگایا اس سے اگلے دن ان کا میڈیکل ہو چکا ہے اور میڈیکل میں ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. تو پلیز سچ جان کے جیو اور سچی بات کرو. آج جو ہے پرویز الہی صاحب نے کہا کہ نون لیگ کی حکومت جو ہے ہماری حکومت گرانے کے لیے نون لیگ سازشیں کر رہی ہے، تو کیوں کر رہے ہیں سازش کیوں کرنی ہے ہمیں؟ وہ عدالتی وزیر اعلیٰ ہے، اس کو نہیں پتا وہ کیسے آیا ہوا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ عمران خان کا لیٹر جو ہے وہ اپنی پارٹی کو ڈائریکشن نہیں دے سکتے. سو اس کو پتا ہے، اور وہ ماشاءاللہ وہ جو 100 لوگوں سے وعدے کیے تھے وزیر بنانے کے وہ بھی وہ پورے نہیں کر سکے. اور ان کے اپنے اندر جو ہے ان کے وزیر اس کو اپنی فکر کریں. اسلم اقبال ان کی جگہ لے چکا ہے، وہ بیچارے صرف جو ہے وہ سامنے والی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے ہیں، دونوں باپ بیٹا. ایکچولی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جو ہے عمران خان وہ بنا چکا ہے، اور ایک قبضہ مافیا جو ہے وہ اس ملک اس صوبے کا ڈیفیکٹو چیف منسٹر ہے، جس کے اپنے گھر کے جوئے خانے چلتے ہیں. وہ پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کا چہرہ ہے، تو پھر اس کے اوپر تو انا للہ کی جا سکتی ہے. سو اچھا ہے پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ ایک جواری قبضہ گروپ جو ہے اور ایک جو ڈاکو تھا وہ پنجاب کے وارث اور مالک بنے ہوئے ہیں. لیکن اس وقت بھی اس کو اپنے اس مینڈیٹ کا خیال آ رہا ہے، اس کو یہ خیال آ رہا ہے کہ 25 جولائی کی رات کو 9 سیٹیں ہم زیادہ تھے، ہمارا حق تھا کہ ہم جو ہے وہ یہ حکومت بناتے، لیکن ہمیں بوجوہ ہمیں حکومت نہیں بنانے دی گئی چونکہ وسیم اکرم پلس کو لانا تھا اور پاکستان کو آگے لے کے جانا تھا. تو یہ اس لیے جو ہے یہ ہمارے ساتھ مہربانی ہوئی تھی. جی لاسٹ کوشچن. جو بائیڈن نے اس دن عمران خان کو ضمنی الیکشن میں فائدہ دینے کے لیے بیان تو نہیں دے دیا تھا؟ یہ کہاں کی بات کہاں جوڑ دی بھائی آپ نے، اس کے اوپر میں کیا کہہ سکتی ہوں. جو بائیڈن کو عمران خان کی شکل بھی شاید یاد نہیں ہوگی. بہت شکریہ.